السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا اسلامیات کا چوتھا رکوع سٹارٹ کریں گے. چوتھا رکوع ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اس کا جیسے ہم لوگوں نے پچھلے دو رکوع میں کیا کہ پہلے جو رکوع ہم پڑھ رہے تھے وہ ہم کمپلیٹ ایک رکوع پڑھ رہے تھے. اسی طرح سے لاسٹ ہم لوگ نے جو لیسن پڑھا تھا تھرڈ رکوع، اس کے ہم نے 2 پارٹس کر لیے تھے. اس میں بھی ہم لوگوں نے یہی کام کیا. اس کا پہلا حصہ کر لیا. اس کی ٹوٹل اس رکوع کی آیات ہیں 29 to 37. انگلش پہ بھی مینشن کر دیا میں نے فار انگلش اسٹوڈنٹس، انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے. اور پہلا حصے میں ہم جو ہے 29 to 33 جو ہے 5 آیات پڑھیں گے. دین نیکسٹ حصے میں ہم لوگ جو ہے اس کی 34 سے لے کر 37 تک 4 آیات پڑھیں گے. ابھی ہم آج کا جو لیسن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. کیا کہا جا رہا ہے جی اس آیات میں؟ اے اہل ایمان، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فروغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس وقت تک رحم کرتا ہے، اس وقت تک اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے جب تک کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا رہتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے احکامات سے جو ہے وہ انکاری نہیں کرتا اور ان ڈیوٹیز کو جو ہے وہ فلفل کرتا رہتا ہے جو اس کے ذمہ لگائی گئی ہیں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ اس وقت تک بھلائی کرتا رہے گا جب تک کہ وہ سیدھے رستے پر رہیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فروغ پیدا کرے گا، یعنی تمہیں جو ہے وہ تقویٰ کے رستے پر جو ہے اگر تم اختیار کرو گے تو وہ تمہیں بھلائی کے رستے پہ اگر تم لگے رہو گے تو وہ تمہیں بخش دے گا اور تمہارے ساتھ تمہیں جو ہے عزت دے گا اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. یہاں پر جو مومنوں کو جو ہے ایک طرح سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تمہیں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، خدا کے سوا اگر تم کسی اور ذات سے ڈرو گے تو تمہارے لیے مشکلات ہوں گی. اور اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے اور اس پر یقین رکھو گے، بے شک خدا اپنے بندوں کی جو ہے وہ بہترین طریقے سے مدد کرتا ہے اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ہم ان کے میننگس لکھتے ہیں، شاید کے میننگس لکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ان اگر تتقو سوری تم تقوی اختیار کرو یا تم ڈرو. اگر تم ڈرو گے اللہ سے یجعل وہ بنا دے گا وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے
فرقانن امر فروق یا ممتاز کرنا، عزت دینا. فرقانن امر فروق یا اور یکفر اور دور کر دے گا. اور وہ دور کر دے گا انکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں ٹھیک ہے جی. تمہاری برائیاں وہ یغفر لکم اور وہ تمہیں بخش دے گا. وہ یغفر لکم اور وہ بخش دے گا. اور وہ تمہیں بخش دے گا. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم ذو الفضل العظیم بڑا فضل والا یا عظیم. یہاں پہ جو ورڈ بڑا ہے وہ عظیم کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ جو ورڈ ہے وہ عظیم کے لیے یوز ہو رہا ہے. ذو کا مطلب ہے والا اور فضل کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ ہماری پہلی آیت یعنی 29 آیت نمبر 29 کمپلیٹ ہو گئی جی. تو ہم نے پڑھا بھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم اگر میری طرف ہی رہو گے، میرے پہ ہی جو ہے وہ اکتفا کرو گے اور میری بات کو جو ہے فالو کرو گے، جو میں نے کہا ہے، جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا اور تمہیں عزت دوں گا اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں. سیکنڈ آیت پڑھتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے جی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے اور تم کو قید کر دیں، کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں. تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، ادھر خدا پاک چال چل رہا تھا. خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. واللہ خیر الماکرین. انسان کہتا ہے کہ I'm a planner، اللہ کہتا ہے I'm a best planner. بات یہ تھی کہ اس وقت جب مکہ میں تھے، یہ مکہ کے دوران کی بات ہے، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اس وقت کو یاد کرے کہ جب مکہ کے جو کافر تھے، مکہ کے جو کافر تھے اور جو مشکرین تھے، وہ مطلب وہ آپ کو جو ہے مارنے کے لیے
اور آپ شرک کرتے تھے، اور جو آپ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے پلاننگز کر رہے تھے، آپس میں اکٹھے ہو کے میل جول کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے یا مار دیا جائے یا ان کو بلند کر دیا جائے فضا میں، یعنی کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. تو وہ اس طرح کی جو باتیں وہ سوچتے تھے، تو ان پہ آپ مختلف قسم کی انہوں نے اپنی جو ہے وہ رائے لی ہوئی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ تو ساحر ہیں، جادوگر، نعوذ باللہ. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے وہ جادوگر ہے. تو یہ اس طرح سے اپنے ساحر میں جو ہے نا، سحر میں اپنے جو وہ سب کو جکڑ رہے ہیں، اور مسلمان جو وہ دائرے میں، ان کے دائرے میں جو وہ داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ کام چلتا رہا تو ان کو نہ روکا گیا تو یہ ایک بڑی جماعت بنا لیں گے اور ہم پر جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ان کو جو ہے یہاں سے جلا وطن کرنا یا مار دینا ضروری سمجھا جاتا تھا. تو اس میں ابو جہل کی جو رائے تھی اس پر اتفاق کیا گیا. اس نے یہ کہا کہ جتنے بھی قبائل ہیں مشرکین کے، جتنے بھی قبائل ہیں، ان سب کا ایک ایک جو طاقتور بندہ ہے وہ جمع کر لیا جائے، اور پھر وہ مل کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کر دیں، ان کو قتل کر دیں. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مارے جائیں گے، اور ہم لوگ کو اگر جب فدیہ، وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ خون بہا دینا پڑتا تھا، اس وقت کا جو دور تھا. تو وہ کہتے کہ اگر اس طرح سے دینا پڑ گیا تو یہ ہوگا کہ تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی ایک بندے پہ جو ہے وہ بوجھ نہیں پڑے گا. تو ان کی یہ پلاننگ تھی. اور اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کے جو ہے وہ دل میں بستا ہے، انسان کو اس کی شارک سے بھی زیادہ اس قریب ہے اور اس کو وہاں سے پکڑ سکتا ہے، تو وہ کیسے نہ ان کے پلاننگ سے جو ہے وہ واقف ہوگا. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے وہ لٹا دیں، اور آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ بچ گئی، اور دونوں جو ہے وہ اپنے جگہ پر جو ہے وہ سلامت رہے. ابو جہل کی جو اس رائے پر جب اتفاق کیا گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے اطلاع دی تھی تو وہ حضرت علی کو وہاں پر اپنے بستر پر لٹا کر چلے گئے، اور جب وہ لوگ وہاں پر ان کو مارنے کے لیے آئے اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ لوگ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، اور کیا ہوا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے. اب یہاں پر ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ شکست تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے رہتے تھے ہر وقت. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا ایک چیلنج پورا کر رہا ہے کہ میں تم لوگوں کی ہر بات کو جو سن رہا ہوں، ہر بات کو دیکھ رہا ہوں. یہاں پر ان کے نیکسٹ میننگس لکھتے ہیں اس آیت کے. وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، یمکرو بِکَ، وہ تمہارے بارے میں چال چلتے تھے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں چال چلتے تھے یا چل رہے تھے، لکھ سکتے ہیں. الذین، وہ لوگ، کفروا، انہوں نے کفر کیا، سوری، الذین، وہ لوگ جو کفروا، انہوں نے کفر کیا،
لیُثْبِتُوکَ تاکہ تمہیں قید کر دیں، لیُثْبِتُوکَ تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یا یقتلوک یا وہ آپ کو، یا میں نے وہاں پہ لکھ دیا وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا وہ تمہیں نکال دیں، یا تو وہ آپ کو قید کر لیں، کسی بھی طرح سے آپ کو اپنے قبضے میں کر لیں، یا پھر آپ کو قتل کر دیں، یا پھر آپ کو جو ہے وہ نکال دیں یعنی آپ کے وطن سے نکال دیں۔ وہ یمکرون اور وہ چال چل رہے تھے، وہ یمکرون اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ چال چلتا ہے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ واللہ خیر الماکرین، واللہ اور اللہ خیر الماکرین بہترین یا بہتر ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہماری سیکنڈ آیت نمبر 30 کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جی کہ جب خدا جس کا ساتھی ہوگا، خدا جس کا مددگار ہوگا، اس کو کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسان اگر اپنی ہر معاملے کے لیے اللہ پر اکتفا کر لے تو کوئی بھی اس کا جو ہے وہ بال بھی نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔
کیا بات ہو رہی ہے جی اس میں؟ اور خدا بہتر چال چلنے والا ہے. اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا, اگر ہم چاہیں تو نعوذ باللہ اس جیسا کلام جو ہے وہ ہم بھی کہہ دیں, اور یہ ہے ہی کیا صرف پہلے لوگوں کی جو ہے وہ داستانیں. اس آیت میں جو ہے ابو جہل جب مکہ سے جو ہے مدینہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا جنگ کے ارادے سے, تو اس دوران اس نے یہ بات جو ہے وہ دل میں بھی کہی تھی اور زبان میں بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ اتنا ہی جو ہے وہ موجود ہے, اگر اللہ کے پاس اتنی ہی, اگر کوئی خدا واقعی موجود ہے. اور اس نے یہ بات خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بھی یہ بات کہی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ جی اگر واقعی اللہ تعالیٰ تو موجود ہے تو پھر تو ہم پہ ظلم کیوں نہیں کرتا, ہم پہ کوئی کیوں نہیں طوفان یا کوئی اب ہمارے اوپر جو ہے آسمان سے کوئی بجلی کیوں نہیں گراتا, یا ہمارے اوپر آسمان سے کوئی طوفان کیوں نہیں گراتا, مصیبت کیوں نہیں گراتا, ہم دیر کس بات کی ہے. یعنی کہ وہ خدا کو چیلنج کر رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو وجوہات ہوتی ہیں. میں نے پہلے لیکچرز میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب تک اللہ کا جو ہے کوئی نبی, کوئی انبیاء, کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے بندہ, یا آپ بھی کہہ لیں کہ نبی یا رسول جو ہے کسی قوم میں موجود ہوں گے, تو اس وقت تک جو ہے اس قوم پر, اگر وہ قوم نافرمان ہے تو اس قوم پر اس وقت تک جو ہے وہ عذاب نازل نہیں کیا جائے گا, اس قوم کو جو اس وقت تک کسی مصیبت میں نہیں ڈالا جائے گا جب تک کہ وہ نبی, وہ رسول, وہ انبیاء اس قوم کے اندر موجود ہے. تو ایسی صورت میں جب اللہ ان کی پکڑ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے اپنے نبی کو, اپنے انبیاء کو وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اب سین یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے, تو وہ اس صورت میں کس طرح سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ کچھ آپ جب تک وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جب تک یاد کرتے رہیں گے, جب تک استغفار کرتے رہیں گے, جب تک اس سے فریاد کرتے رہیں گے, اس سے توبہ مانگتے رہیں گے, تو آپ پر جو ہے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اس قوم پر جو ہے وہ عذاب نہیں نازل کر رہا تھا کہ اس میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے تھے, اور جو منکر جو ہیں, مشرکین جو ہیں, وہ بھی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے الفاظ بولتے تھے اور اس طرح کی جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ ہمیں بخش دے. وہ غفرانہ کا ورڈ جو ہے نا وہ استعمال کرتے تھے. میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں غفرانہ کا. اب یہ وہ کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے کچھ لوگ تو جو ہے بس مسلمانوں کو بہکانے کے لیے, ان کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے, اور ہنسی مذاق کے طور پر, اور وہ مذاق اڑاتے ہوئے جو ہے ایک سیٹیاں بجاتے تھے اور باہر نہ ہو کر جو ہے وہ طواف کرتے رہتے تھے اس کے گرد. وہ تو خیر جو بھی تھے, کچھ لوگ جو ہیں, کچھ منکر جو ہیں, وہ ان کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں خوف ضرور پلتا تھا, اور وہ غفرانہ کا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی جو ہے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کرتے تھے, اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کرنی تھی تو ان کے لیے اللہ نے پوری پلاننگ کی. جب اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پلاننگ کر سکتا ہے. ان کو ایک ایسی جگہ پر لا کر مارا کہ جہاں پر وہ ان کو ایک اچھا سبق مل جائے, لیکن وہ مشرک تھے, کافر تھے, انہوں نے سبق نہیں سیکھا بلکہ ایک اور جنگ کی تیاری کر لی تھی. اس آیت کے جو ہے میننگز لکھتے ہیں. وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا اور جب پڑھی جاتی ہیں وَإِذَا اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ
پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا آیات، ہماری آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، کالو تو وہ کہتے ہیں قد سمینا کہ جی ہم نے سن لی، ہم نے سن لیا، لو نشاؤ لو اگر نشاؤ ہم چاہیں، لقلنا ہم بھی کہہ دیں، ہم بھی کہہ دیں، مثلا طرح مثال، کی طرح یا مالد، حاذا یہ، دو معنی آ سکتے ہیں اس کے، یہ یا اس کی طرح یا اس جیسی، ان اگر، حاذا یہ، الی اساطیر الاولین، الی مگر، داستانیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اولین، اوکے جی، اولین مطلب پہلے لوگوں کی، یہاں پہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، یہ آیت نمبر ہماری 31 ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں اصل میں وہ کس سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ جو پہلے جتنے بھی قومیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے یا رسول گزرے، نبی گزرے، ان کی قوموں پہ جو عذاب وغیرہ نازل کیے گئے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو بس ان کی پچھلے والوں کی جو ہے نا کہانیاں ہی لکھی ہوئی ہیں، تو اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جو ہے وہ ایسی ایک جو ہے کتاب بنا سکتے ہیں، ایسا قرآن لکھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اور تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کر دکھاؤ، تو وہ تب جو ہے وہ بہانے ہیلے ان کے نہیں ختم ہوتے تھے۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب بھیج، یعنی ہم پر ایمان لانے والے، یعنی کہ ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہی میں نے جو بتایا کہ وہ چیلنج کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں لائیں گے ایمان،
ہمیں دکھاؤ، ہمیں بتاؤ. تو وہ اس طرح سے نعوذ باللہ کفرانہ جو ہے وہ جملے بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جلال دلاتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ جو ہے اس کی توبہ اس سے کرنی چاہیے اور اس کی جو ہے وہ مدد مانگنی چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ ایک اس کی امانت ہے اور آپ اس میں خیانت نہ کریں. اس کے بھی میننگس لکھتے ہیں جی. وائس اور جب کالو انہوں نے کہا اللہم ٹھیک ہے جی، اے اللہ ان کانا اگر کانا ہے یا تھے ان کانا حاضہ یہ ہوا الحق کا ہوا کا لکھتے جی، ہوا یعنی وہ، حق کا الحق کا حق ہے، سچ ہے، من سے اندک فامتر اندکا تیرے نزدیک فامتر پس تو برسا دے علینا ہم پر حجارتن پتھر من سے من السمائی من سے من السمائی آسمان سے آوی یا اوی تینا حمزہ یہاں پر تینا ہم پر لا بے عذاب سوری
عذاب، 7 عذاب، وہ بھی علیم دردناک. علیم. جناب یہ 32 جو ہماری آیت تھی. اب دیکھیں کہ ایک تو اپنے ہی منہ سے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اور بجائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی کہا اور آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار جو یہ بات کہتا ہے کہ تم لوگ لوٹ آؤ، معافی مانگ لو، اگر تم ابھی تک جتنے بھی تم نے گناہ کیے اگر تم اس پر ہی توبہ کر لو گے تو میں تمہیں جو معاف کر دوں گا. الٹا وہ لوگ چیلنج کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر بھی جو ہے وہ آسمان سے عذاب نازل کر، ہم پر جو ہے وہ آسمان سے پتھر برسا. جو پچھلے جو قومیں گزری ہیں ان پہ بھی عذاب نازل کیے ہیں تو ہم پر بھی کر کس بات کی دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ چیلنج پورا کیا، لیکن ان کو ایک ایسے مقام پر لا کر مارا کہ جہاں پر ان کو نہ صرف جنگ میں جو ہے وہ شکست ہوئی بلکہ ان کو یہ بھی دکھا دیا کہ ہاں اللہ موجود ہے اور اس کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. اور وہ کینکریاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں پھینکی تھی، ان کینکریوں کی جو ہے وہ ان کے ریزے ریزے ہی کر کے پورے جو ہے اس کے لشکر پر جو ہے وہ برسا دی گئی اور ان کی آنکھوں میں جا کر پڑی. وہ آسمان سے پڑے ہوئے برستے ہوئے پتھروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور نکلی، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت تھی. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کیا کہہ رہا ہے جی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہہ رہے کہ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے. یہاں پر میں نے بھی جیسے پہلے بھی جو ہے وہ کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا. ان کی برکت تھی، ان کے قدم وہاں پر پڑے ہوئے تھے کہ ان کے قدموں کی موجودگی اور ان کے اپنی ذات کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے ان پر ایک تو عذاب ٹل گیا. اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے درمیان ایک نبی موجود ہے اللہ کا، اور وہ بھی سب سے عظیم نبی جن پہ جو ہے وہ 2 جہانوں کو جو ہے ان کے لیے بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے تم پہ عذاب 2 وجوہات کی بنا پر نہیں کیا. ایک اس لیے کہ تم اور مسلمان تو جو مغفرت مانگتے تھے وہ تو مانگتے تھے، لیکن تم لوگ بھی میرے ارد گرد یعنی خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے اس کے ارد گرد طواف کرتے تھے اور کہتے تھے غفرانہ کا، تو میں تم لوگوں پر کیسے عذاب نازل کرتا. ہاں تم لوگوں نے مجھے چیلنج کیا تو میں اپنے نبی کو یہاں سے نکال کر، نبی کو یہاں سے رخصت کر کے پھر تم لوگوں پر جو ہے وہ عذاب ضرور نازل کروں گا. اس آیت کے جو ہم میننگس لکھتے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے بخشش کا ایک نہیں 1000 ذریعہ بتاؤں گا. 1000 طریقے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان غفلت میں پڑا رہے اور وہ مشرکانہ حرکتیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس پر لازم و ملزوم ہے. اس کی وما کانا، اور نہ تھا، وما کانا تھا، اللہ. یہاں پر ایک چیز اور بھی واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اگر تم اس سے ایک دفعہ بخشش مانگتے ہو تو تب تک وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن سچے دل سے. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی واضح کرتی جاؤں کہ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مسلسل کر رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی معافی مانگو گا، میں ابھی تمہیں معاف کر دوں گا. اور چونکہ تم معافی مانگتے رہتے ہو، یہ کچھ بھی ایسا بولتے رہتے ہو، اور مسلم تو مانگتے ہیں، مسلمان تو مانگتے ہی ہیں، مجاہدین تو مانگتے ہیں، اللہ کے بندے تو مانگتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی، تم بھی جو ہے یہ ورڈ بولتے ہو، تو میں اس لیے تم پہ عذاب نازل نہیں کر رہا. لیکن یہ صرف حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے. اگر حقوق العباد کے بارے
میں بات کریں تو اس بارے میں کہیں پر بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہے. حقوق العباد یہ صرف یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور ان کے جو حقوق نہیں، تم پہ تمہارے ہمسائے کا بھی حق ہے، تم پہ تمہارے ہم وطن کا بھی حق ہے. اگر تم ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو جیسے کہ مشرکین کرتے تھے، مطلب کہ مسلمان جو مجاہدین تھے وہ ان کے ہم وطن تھے نا، تو وہ ان کے ساتھ تو زیادتی کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ اگر تم میرے معاملات میں مجھ سے معافی مانگتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن حقوق العباد کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. اللہ لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وَأَنْتَ اور تو فہم ان میں، اور تو یعنی کہ یہاں پر وَأَنْتَ اور تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو ان میں تھے. ٹھیک ہے. وَمَا كَانَ اکٹھا ہی لکھ دیتی ہوں میں اس کو. وما کانا اور نہ، کانا کا یہاں پر ہے یا تھا کئی معنیوں میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. وا اور ما نہ کانا ہے یا تھا. ٹھیک ہے. اللہ معذبہم ہم انہیں عذاب دینے والا. وہم یستغفرون، وہم اور وہ یستغفرون وہ بخشش مانگتے تھے. بخشش مانگتے ہیں. جناب یہاں تک ہمارا یہ پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا. 33 آیات ہماری یہاں تک ہو گئی. ٹھیک ہے جی. کیا وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اور خدا ایسا نہ تھا کہ خدا ظالم نہیں ہے کہ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان میں شامل ہوگی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ موجود ہوں گے تو وہ عذاب نازل کر دے گا. اور یہاں پھر یہ کہ وہ اگر وہ بخشش مانگ رہے ہیں، وہ یعنی کہ مسلمان یعنی مجاہدین تو مانگتے ہی ہیں، اگر وہ یہودی بھی جو ہے وہ غفرانہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں یا منہ سے اقرار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس میں بھی لاز رکھ لیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ دو باتیں مکمل طور پہ واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے نبی، اپنے رسول کو جب تک اس مشرک قوم سے نہ نکال لے، ان کو وہاں سے باہر نہ نکال لے، تب تک ان پر عذاب نازل. اگر آپ پچھلے قوم لوط کو دیکھ لیں یا پچھلے کسی بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، مطلب جس بھی آپ نبی کا دور پکڑ لیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں سے نہیں نکالا اس وقت تک اس قوم کو نہ صرف کسی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ ان کو بخشنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بتاتا رہا کہ ان کو کہتا رہا کہ تم میری طرف لوٹ آؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر حد تک جو ہے مشرکین کا انتظار کیا. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مکہ میں 13 سال تک جو ہے مسلمانوں نے ان کے مظالم ڈھائے تھے، مظالم جو ہے وہ برداشت کیے تھے جو مشرکین نے ان پہ ڈھائے تھے. جب اب یہاں تک ہمارا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ اس کی بقیہ کا جو ہے اس حقوق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.